السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ المجادلہ ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے۔ سوال: کس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبی کہا گیا ہے۔ سوال: دنیا میں سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔ سوال: سورۃ الحجرات میں کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے؟ جواب: سورۃ الحجرات میں آداب معاشرت کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ روم کے نازل ہونے کے بعد کس کے ساتھ شرط لگائی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سورۃ روم کے نازل ہونے کے بعد ابی بن خلف کے ساتھ شرط لگائی تھی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مکہ میں عورتوں میں فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوئی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو کس حالت میں پایا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اپنے آپ کو برہنگی حالت میں پایا۔ سوال: کس نبی کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے سے لوگوں کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ سوال: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟
جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے کون سا شخص ملک شام گیا تھا؟ جواب: دین ابراہیم کی تلاش میں سب سے پہلے زید بن عمر ملک شام گیا تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی عمر طوفان کے وقت 599 سال 1 ماہ اور 17 دن تھی۔ سوال: کعبہ شریف کے کتنے کونے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: کعبہ شریف کے 4 کونے ہیں، ان کے نام رکن اسود، رکن شامی، رکن یمانی اور رکن عراقی ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام قاسمہ تھا۔ سوال: کون سے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا؟ جواب: استعمال شدہ پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ سوال: قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے؟ جواب: قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورت مائدہ میں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے 400 آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ الاسلام کا لقب عطا فرمایا۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟ جواب: سب سے زیادہ فتوحات خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ سوال: جنت کا وہ کون سا مقام ہے جس سے جنت کی نہریں بہتی ہیں؟ جواب: جنت الفردوس وہ مقام ہے جہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ سوال: حضرت سارہ علیہ السلام ولادت اسحاق کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کتنا عرصہ ملی؟ جواب: 13 سال بعد۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے کون سے صحابی انتقال کر گئے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے تھے۔ سوال: اس نبی کا نام بتائیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جو پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے۔ سوال: مجوسی کس چیز کی پوجا کرتے ہیں؟ جواب: مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ سوال: وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ سوال: حبشہ کے بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ جواب: حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کون سے نبی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ سوال: سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس کس نے مقرر کیا تھا؟ جواب: نمرود نے سب سے پہلے لوگوں پر ٹیکس مقرر کیا تھا۔ سوال: بیت المقدس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: بیت المقدس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی۔ سوال: کس حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے؟ جواب: نماز کی حالت میں ہر مسلمان پر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سوال: قیامت سے پہلے کون سی چیز دنیا سے غائب ہو جائے گی؟ جواب: قیامت سے پہلے ٹڈی دنیا سے غائب ہو جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سے انسان ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے افضل انسان ہیں؟
جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جو انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہیں۔ سوال: وہ کون سا بادشاہ گزرا ہے جو ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتا تھا؟ جواب: سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے۔ سوال: بال اور ناخن کاٹنے کے بعد دفن کرنا۔ جواب: بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ بالوں اور ناخنوں کا کاٹنے کے بعد دفن کر دینا احسن، اولیٰ اور بہتر ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ننگے کھلے پڑے رہنا یا ان کو کسی جگہ پھینک دینا کس گناہ کا باعث ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد کس نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اٹھایا تھا۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب: وہ نعمت نماز پنج گانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی۔ سوال: انصار کا لفظی مطلب کیا ہے؟ جواب: انصار کا لفظی مطلب مددگار یعنی مدد کرنے والا ہے۔ سوال: نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہیں؟ جواب: نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیسا ہے؟ جواب: اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ سوال: کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب: حضرت شعیب علیہ السلام کے لیے پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: کون سی سورت پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے؟ جواب: سورۃ المزمل پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ سوال: کس کی بڑھتی ہوئی قذاقی کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی؟ جواب: سندھی ڈاکوؤں کی وجہ سے عربوں کی تجارت خطرے میں تھی۔ سوال: قرآن مجید کا سب سے پہلے کس زبان میں ترجمہ کیا گیا؟ جواب: قرآن مجید کا سب سے پہلے لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔
سوال: کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب: پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعا مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال: کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ سوال: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو بھیجا؟ جواب: بنو ثقیف کے بت لات کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا۔ سوال: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی؟ جواب: یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی۔ سوال: حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے۔ سوال: قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے کس معجزے کے دکھانے کی شرط پیش کی تھی؟ جواب: پہاڑی سے گھابن اونٹنی پیدا ہو اور وہ فوراً ہی اپنے برابر کا بچہ جنے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا اس کا نام کیا تھا اور اس کے رونے کی آواز کس کس نے سنی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں جو ستون رویا، اس ستون کا نام استوان حنانہ ہے اور اس کے رونے کی آواز سب صحابہ کرام نے سنی۔ جمعے والے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ٹیک لگاتے تھے۔ سوال: کھانے سے بال نکلنا کون سی خوشخبری ملنے کی علامت ہے؟ جواب: بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانے میں سے اگر بال نکل آئے تو اس سے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، مال کی تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی بال نکل آئے تو نارمل بات ہے، اسے کوئی بدشگونی نہیں لینی چاہیے، لیکن البتہ ایک علامہ کے بیان کے مطابق اگر کھانے میں بال نظر آئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی کی علامت ہے، یعنی رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ اس کا ذکر کسی حدیث یا اسلامی روایت میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ بال نکلنے کا کوئی برا اثر نہیں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔